سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہارے گناہوں کو درگزر کر کے تمہیں ایسی جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ داخل کر دے جن جنتوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں جاری ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پروردگار تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اے میرے پروردگار تیرے بندے تو تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیری تکبیر تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہل رعونی، اے فرشتے بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کہتا دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں اے میرے پروردگار اگر اے اللہ تجھ کو دیکھ لے تیرے بندے تو وہ اور زیادہ ذکر و اذکار کرنے لگیں گے، وہ اور زیادہ تیری بڑائی کرنے لگیں گے۔ پھر اللہ راتوں میں فجر میں وضو کون کرے گا؟ عشاء میں وضو کون کرے گا؟ او لوگوں، عشاء کی نمازیں اور فجر کی نمازیں منافقین پر بھاری پڑا کرتی تھی۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہی سست ہوتے ہیں، بڑے ہی کاہل ہوتے ہیں، نماز میں بھی سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ آج چوراہوں پر بیٹھتے ہوئے، آج گلیوں اور کوچوں میں بیٹھے ہوئے موبائل چلاتے ہوئے نماز کے اوقات کو ضائع برباد کرتے ہیں۔ بھلا عشاء میں کون آئے گا نماز کی ادائیگی کے لیے؟ فجر میں کون آئے گا نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے؟ کون آئے گا جو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے فجر میں وضو کرے گا؟ سخت سردی کے ماحول میں یا سخت گرمی کے ماحول میں جب ناپسندیدگی ہو، آدمی پانی ٹچ کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مکمل وضو کرے، وضو کرنے میں کسی طرح کی کنجوسی نہ کرے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم حسنات۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہن الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ دوستو، بزرگوں، گناہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ گناہ بہت خطرناک چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ بندہ جب پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا دھل دیا جاتا ہے، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کے بعد توبہ نہ کیا جائے، اگر اس غلطی کی معافی نہ مانگی جائے
اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں دھبے پہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک فاسق و فاجر اور ایک مومن کے گناہ کی مثال دی۔ ایک مومن سے جب گناہ کا کام سرزد ہوتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے پہاڑ کے نیچے ہے جو چشم زدن ہی اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، فوراً وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی وہ مانگتے ہیں۔ یہ مومن بندے کی مثال ہے۔ لیکن وہیں پر ایک فاسق اور ایک فاجر آدمی سے جب گناہ کا کام سرزد ہوتا ہے، وہ تو گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہو۔ جتنی آسانی کے ساتھ وہ آدمی چاہے اپنی ناک میں بیٹھی مکھی کو بھگا دے۔ اب ناک میں اگر مکھی بیٹھ جائے تو ناک میں بیٹھی مکھی بھگانے کے لیے آپ کو بندوق تھوڑے نہ تاننی پڑے گی، آدمی ناک بھی ٹیڑھی کر دے تب بھی مکھی بھاگ لے گی۔ ایک فاسق و فاجر اسی طریقے سے گناہوں کے بارے میں تصور رکھتا ہے، لیکن آپ سمجھیں گناہ ایک وائرس ہے، اسی لیے ضروری ہے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اینٹی وائرس آپ کو بتائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اعمال بتلائے، بہت سارے کام ایسے بتلائے جن کاموں کے کر لینے کی وجہ سے، جن اعمال کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ پہلا عمل، آدمی صاحب ایمان ہو جائے، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مزین کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی اس کے دائرے میں ہے کہ اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو درگزر کر دے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے، ہم انہیں ان کے گناہوں کو ضرور بضرور مٹانے والے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی نیک اعمال کر رہے ہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی ہم انہیں ضرور بضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا، جو شخص ایمان لائے اور اس ایمان کو عمل صالح سے مزین کر لے، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو درگزر کر دیتا، مٹا دیتا ہے۔ او میرے بھائیوں، ہم ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، دنیا کا ہر مسلمان اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو اچھے اعمال کے ذریعے سے مزین کر لے، اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کو وہ سجا لے۔ الا من تاب، دوسرا عمل ہے آدمی سچی توبہ کر لے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بندے کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو شخص سچی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کر لے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ، جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، جن کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے حسنات میں ان کے گناہوں کو بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے، چینج کر دیں گے۔ آدمی سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی دے دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اعلان لگایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے کا دم بھرنے والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔
आसा रब्बुकुम अय्युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को दरगुजर कर दे। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अन्हार, और तुम्हारे गुनाहों को दरगुजर करके तुम्हें ऐसी जन्नतों के अंदर अल्लाह ताला दाखिल कर दे जिन जन्नतों के नीचे नहरें बह रही हैं, नहरें जा रही हैं। अल्लाह अकबर। सच्ची तौबा से सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करता है, बल्कि गुनाह तो माफ़ करता ही करता है, अल्लाह ताला सच्ची तौबा के ज़रिए फरमा रहा है कि हम उन्हें ऐसी जन्नतों के अंदर दाखिल कर देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, नहरें जा रही हैं। देख रहे तो दो अमल हुए जिसके ज़रिए से हम अपने गुनाहों की माफ़ी कर सकें। एक अच्छे अमाल ईमान लाने के बाद इसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की बख्शिश कर देता है, और दूसरा सच्ची तौबा। आज भी रब का दरबार खुला हुआ है। ओ लोगों, गुनाहगार हो कोई बात नहीं, खताकार हो कोई बात नहीं, रब ऐलान कर रहा है हदीस कुदसी में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, या बना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनानस समा, ऐ आदम के बेटो अगर तुम्हारे गुनाह आसमान के लौ को टच कर जाए। पहले तो कहा या बना आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लक, ऐ इब्ने आदम, ए आदम के बेटो जब तक तुम मुझे पुकारते रहोगे, जब तक तुम मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखोगे, मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा, मैं तुम्हें दरगुजर करता रहूँगा। माँ कान मिनका वला उबाली, और ऐ मेरे बंदो मुझे कुछ भी परवाह नहीं कि तेरे गुनाह कितने ज़्यादा हैं। आज कोई नौजवान अगर फिल्म भी नहीं छोड़कर मस्जिद का रास्ता अपना ले, कोई गुनाहों से तौबा करके आ जाए मस्जिद की तरफ, पंचगाना नमाजों की अदायगी पाबंदी के साथ करने लगे, कुछ लोग चाय की दुकानों पर, कुछ लोग पान की टपरी पर बैठ करके ताने मारते हैं, ये कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और अल्लाह ताला हदीस कुदसी में ऐलान कर रहा है, माँ कान मिनका वला उबाली, ऐ मेरे बंदो मुझे कुछ भी परवाह नहीं कि तुम्हारे गुनाह कितने ज़्यादा हैं। जब भी तुम सच्चे दिल से मेरी बारगाह में तौबा करोगे, मेरे हुजूर अपने गुनाहों की पोटली रखोगे, मुझसे रो रो कर गिड़गिड़ा कर मुझसे माफ़ी मांगोगे, इल्तिजाएँ करोगे, तो मैं गफ़रतु लका, तब तक मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा। या बना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनानस समा, और गुनाह तुम्हारे इतने ज़्यादा हो जाए कि आसमान के लौ को टच कर जाए, औ बिक़ुराबिल अर्ज़ि ख़ताया, या ऐ मेरे बंदो या तुम ज़मीन भर करके गुनाह ले आओ। अल्लाह कहता है सुम्मस्तग़फ़रतनी, फिर मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, सुम्मस्तग़फ़रतनी, फिर मेरी बारगाह में तौबा करो, मुझसे माफ़ी मांगो, गफ़रतु लका, मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ। ऐ लोगो, परवरदिगार की शान करीमी तो देखो, रहीमी तो देखो, अल्लाह ताला बंदों पर किस कदर मेहरबान है। हम पहाड़ के बराबर भी गुनाह ले करके रब की बारगाह में चले जाएं और कहें, अपने गुनाहों पे निदामत के आंसू बहाएं और कहें, ए अल्लाह हमसे भूल हुई है, ए अल्लाह हमसे खताएं सरजद हुई है, ए अल्लाह अब दोबारा ये काम हम नहीं करेंगे, ये ख़ता हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। अल्लाह कहता है पहाड़ के बराबर भी, समंदर के झाग के बराबर भी तुम्हारे गुनाह क्यों ना हो, जब तुम मुझसे सच्ची तौबा करोगे तो ऐ मेरे बंदों मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ओ लोगों, आज हमारा तुम्हारा रब सुनने को तैयार है। आ जाओ, हम गुनाहगार हैं, अपने गुनाहों की पोटली अपने रब के सामने रखते हैं और अपने रब से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी करा लेते हैं। ओ लोगों, क़यामत का दिन कहीं ये गुनाह हमारे लिए वबाले जान ना बन जाए, इसीलिए गुनाह से हम छुटकारा हासिल कर ले, और उसका सिर्फ एक ही जरिया है, आदमी रब के हुजूर तौबा कर ले। आज भी रब माफ़ करने को तैयार है। अफसोस है, रब का दर आज भी खुला है, आज भी सुनने को तैयार है, लेकिन रब के दरबार पे हाज़िरी देने को हम तैयार नहीं, रब को सुनाने को हम तैयार नहीं है। याद रखो मेरे भाइयों, जब मौत का फरिश्ता हमारे तुम्हारे टेटवे पे सवार होगा, उस वक्त हम कहेंगे लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, आए मेरे परवरदिगार बस थोड़ी सी मोहलत चाहता हूँ। एक आदमी अपनी मौत के वक्त
اللہ سے کیا التجائے کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنی جوانی کی اہمیت کو دنیا میں نہ سمجھا، جس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو طاقت اور نعمت نہیں سمجھا، وہ آدمی جس نے کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا، اپنی جوانی فلموں کے پیچھے، موبائلوں کے پیچھے لگا دیا، اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے بجائے دوسری لایانی چیزوں پر صرف کر دیا، وہ آدمی کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت چاہتا ہوں۔ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے تھوڑی سی مہلت؟ دنیا میں تو ہم نے 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی مہلت دی، اب تم تھوڑی سی مہلت کیوں چاہتے ہو؟ دیکھیے مہلت کس لیے مانگتا ہے؟ نیک عمل کرنے کے لیے۔ بندہ سمجھتا ہے نا ابھی نماز پڑھوں گا تو نماز کے لیے تو ایک لمبا ٹائم چاہیے، نماز کے لیے پورا پروسیس ہوتا ہے، وضو کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنا پڑے گا، ترتیب وار پڑھنا پڑے گا، پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر قومہ ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، ایک ترتیب کے ساتھ، جس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے۔ آدمی دوسرا عمل بھی کرے اس کے علاوہ تو اس میں بھی خاصا ٹائم کی ضرورت ہے، لیکن جو سب سے آسان عمل ہوگا، جو سب سے شارٹلی کام ہوگا، جو سب سے بالکل جلدی بازی میں وہ کام کرنا چاہے گا، وہ یہی کہے گا فَأَصَّدَّقَ، اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرو گے؟ صدقہ اب کیوں؟ تب بھی تو تم صدقہ دے سکتے تھے، تمہارے پاس دولتیں تھی، مال تھے تمہارے پاس، تب تو تم نے دیا نہیں۔ دین کا کام ہو رہا تھا، مدارس سے لوگ آتے تھے چندے کے لیے، مساجد کی تعمیر والے بھی لوگ پہنچے تمہارے در پہ، لیکن تب تو تم نے نہیں دیا۔ وہ کیا کہے گا؟ فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں بھی صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں، میں بھی نیک بن جاؤں۔ مرنے سے پہلے ہم چاہیں اپنے گناہوں سے بری ہو جائیں اور صالح ہو جائیں، نیک ہو جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں لیکن ابھی جو اللہ نے ٹائم دیا ہے، جو مہلت دی ہے، اس مہلت کو اگر غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو ضرور ہم اللہ کے حضور نیک بن سکتے ہیں، اللہ کے پاس ہم ضرور نیک بن سکتے ہیں، صالح بن سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان لگایا کہ تم میری رحمت سے نا امید مت رہو، بلکہ توبہ کرو، سچی توبہ۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے، اور درگزر کر کے تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں جاری۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ہے مصیبتوں پر صبر کرنا۔ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے جب بھی کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، لوگوں کو تکلیفوں میں گرفتار دیکھ کر فوراً فتویٰ ٹھوکتے ہیں کہ اس پر تو اللہ کا عذاب آ گیا، اس کو تو اللہ نے پکڑ لیا۔ اور میرے بھائیو، ایوب علیہ السلام کا کیا قصور تھا جو اتنی لمبی مدت تک کے لیے وہ بیمار رہے؟ بڑے بڑے اور بھی اللہ والے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی میں آزمایا، اگر اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش نہ اتری تو تم کس لیے مومن ہو، تم کیسا مسلمان ہو؟ تمہیں خود جانچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اے میرے بندو ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ ہر طرح کی آزمائش ہوگی۔ اور ایک بات کنفرم کر لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جتنا بڑا ایمان ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے، آپ دیکھیں تنہا تنہا توحید کی دعوت بغیر کسی کا ڈر سینے میں لیے ہوئے اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا پرچار و پرسار کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا جگر ہونا چاہیے، کتنا بڑا ایمان، اور اس ایمان میں مضبوطی کس قدر ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آزمائشیں جب آئیں تو کبھی حکم ہوا اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں کوئی آبادی نہیں، آبادی تو دور کی بات، جہاں چرند پرند بھی اپنے گھونسلے نہ بناتے ہو، ایسی بیابان جگہ میں چھوڑاؤ۔ کبھی حکم ہوتا ہے اے ابراہیم بس ہو گیا، اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ، چلو یہ سرزمین چھوڑ جاؤ۔ کبھی حکم ہوتا ہے جس لخت جگر کو پانے کے لیے بہت لمبی لمبی دعائیں کیے، بہت لمبی دعاؤں کے بعد
بہت تمنائیں اور آرزوؤں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب اللہ آزماتا ہے تو حکم دیتا ہے، اے ابراہیم جس اولاد کو تم نے بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں اور دعاؤں کے بعد حاصل کیا ہے، اسی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے اب ذبح کرو۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ ہمارے پاس چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، فوراً رب پہ شکوے گلے شروع کر دیتے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، کسی کی اولاد مر جائے تو وہ کیسا فیل کرے گا، اور زبان سے کون سے جملے وہ نکالے گا۔ خاص کر کے عورتوں میں دیکھ لیجیے، عورتیں تو اس قدر کفریہ الفاظ بکتی ہے ایسے وقت میں۔ بعض عورتیں کہتی کیا میرا ہی بیٹا ملا تھا اللہ کو لے جانے کے لیے؟ نعوذ باللہ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ نبی کا نواسا نبی کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے جب بیٹی کے گھر نہیں آئے تھے تب آپ نے پیغام بھیجا تھا، ان للہ اخذ وله ما آتا، اے میری بیٹی لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کوئی چیز تمہیں ملی ہے وہ اللہ کے بدولت ملی ہے، کوئی چیز چھن رہی ہے تو اللہ اس چیز کو واپس لے رہا ہے، تو ہمیں شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اپنی بیٹی کو پیغام دے رہے ہیں، اگر اے میری بیٹی تیرے بچے کو اگر موت آنے والی ہے تو سن لو، الوکل عندہ باجل مسمی، پروردگار کے پاس ہر چیز کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ او لوگوں، ہماری آپ کی موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، جب اللہ کی قسم وہ وقت آئے گا ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر ہوگا، بلکہ اپنے وقت مقررہ پر ہم سب کی موت ہو جائے گی۔ اسی لیے لوگوں، غنیمت جانو اپنی عمر کی، غنیمت جانو اپنے فراغت کے اوقات کی، غنیمت جانو اپنی زندگی کی، اور نیک اعمال سے اپنی زندگی کو سجاؤ۔ مصیبتیں، پریشانیاں ایمان والوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہم تمہیں خوف اور ڈر کا ماحول دے کر کے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک و پیاس کی شدت سے بھی آزمائیں گے۔ ڈر خوف کا ماحول کیا اپنے دیش میں کیا پیدا نہیں کیا جا رہا ہے؟ کبھی سی اے سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی این آر سی کے نام سے ڈرایا جاتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں خوف بھرا جاتا ہے۔ او لوگوں، یہی آزمائش نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بڑی آزمائشوں سے تمہیں دوچار ہونا ہوگا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تو کہتا ہے ہم تمہارے کاروبار میں بھی گھاٹا دلائیں گے، تمہارے کاروبار سے بھی آزمائیں گے، مالوں میں کمی کر دیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جان کی بھی باری آئے گی۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے فصلوں اور پھلوں سے بھی آزمائیں گے۔ لیکن کامیاب وہ شخص ہوگا، کامران وہ شخص ہوگا جو ان آزمائشوں میں صبر کا دامن پکڑے رکھے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے، جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں رکھا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان والا ہونے کے باوجود، ہم صبر نام کی چیز کو ہی نہیں جانتے کہ صبر کیا ہے۔ ایک عورت تھی، سیاہ فام عورت تھی، مسجد نبوی میں جھاڑو پوچھا کا کام کیا کرتی تھی۔ اس عورت کو ایک بیماری لاحق تھی جس کو ہم مرگی کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ جب مرگی کے دورے پڑتے تھے وہ اتنی شدید ہوتی تھی، وہ مرگی کی بیماری کے دورے پڑنے کی وجہ سے اس کے کپڑے بکھر جاتے تھے، وہ برہنہ ہو جاتی تھی۔ خود کہتی ہیں انی اتکشف، اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، کہتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے یہ بیماری لاحق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عورت ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہتی ہے تو اس بیماری پر تو صبر کر لے، ولک الجنہ، اس کے عوض اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھ رہے بیماری پر صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتِ لَكِ، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعائیں کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو زائل کر دے گا۔ اس عورت نے تھوڑی دیر سوچا، غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی، کہتی یا رسول اللہ میں صبر کروں گی،
اگر میرے صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے. یا رسول اللہ میں صبر کرنے کو تیار ہوں لیکن گزارش بس اتنی ہے. اللہ کے رسول جب مرگی کے دورے پڑتے تو انی اتکشف میں ننگی ہو جاتی ہوں, میرے کپڑے تتر بتر ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول دعا کر دیجئے جب دورے پڑے تو میں ننگی نہ ہوں, میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہوں, بلکہ میرے کپڑے اپنی جگہ پر صحیح سالم رہے. بس اتنی سی دعا کر دیجئے. کیسی عورت تھی, سیاہ فام عورت, مسجد نبوی میں جھاڑو پوچھا کا کام کر رہی ہے, لیکن غیرت شرم و حیا اتنی کہ بیماری پر صبر اور صبر کرنے پر جنت پر تو راضی ہے, لیکن کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے بیماری منظور ہے لیکن لوگوں کے سامنے برہنہ ہو جاؤں, لوگوں کے سامنے میں اس طریقے سے ہو جاؤں کہ میرے جسم پر کپڑے نہ رہیں, یہ گوارا نہیں. آج کل کے ماڈرن عورتوں کے لیے اس سیاہ فام عورت کی زندگی میں ایک بہت بڑی عبرت اور نشانی موجود ہے. آج کل کی عورتیں نت نئے لباس میں بازاروں کی زینت بن رہی ہیں, جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی. لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر, لمبی حدیث ہے. آپ نے فرمایا جہنم کے دو گروہوں کو, دو قسم کے جہنمی کو میں نے نہیں دیکھا. ایک قسم کے وہ فرمائے جن کے ہاتھوں میں گایوں کی دموں کے برابر کوڑے ہوں گے, یضربون بہا الناس, جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے. اور پھر فرمایا ان عورتوں کے بارے میں جو فیشن کے نام پر اپنے آپ کو برہنہ کرتی ہے, بازاروں کی زینت بناتی ہے, ان عورتوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں, ولا یجدن ریحہا کا لفظ آپ نے استعمال کیا, ایسی عورت جو کپڑوں کے ذریعے سے مردوں کو مائل کرنے والی ہوں, وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. ولا یجدن ریحہا وَإِنَّ لَتُوجَدُ مِن مَّصِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا, حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی ہی دور سے محسوس کی جا رہی ہوگی. اللہ اکبر. بہر صورت اس عورت نے صبر کو چنا اور کہا اللہ کے رسول صبر کرنے پر اگر جنت مل رہی ہے تو مجھے منظور ہے, سودا منظور ہے. اللہ اللہ, کیسے لوگ تھے. ایک عورت تھی, اس کے بچے کا انتقال ہوا تو اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی قبرستان سے ہوا, دیکھا ایک عورت اپنے بچے کی قبر پر رو رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا چلتے چلتے اس عورت سے کہا اتق اللہ واصبری, اے عورت اللہ سے ڈرو اور اس معاملے میں جس پر تو رو رہی ہے اللہ سے صبر کرو, اللہ سے ثواب کی امید رکھو اور اس پر صبر کرو. عورت بھڑک گئی, جذبات میں آ گئی, کہنے لگی اے اجنبی آدمی تجھے کیا خبر ہے, تجھے ان مصیبتوں کے بارے میں کیا معلوم ہے, مصیبت تو میرے اوپر پہنچی ہے, تمہیں کیا پتہ اگر تمہارے اوپر اتنی بڑی مصیبت آتی تو شاید تم ایسا نہ کہتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. بعد میں کسی آدمی نے اس کو بتایا کہ تم کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بول رہی تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم اس قدر گفتگو کیوں کر رہی تھی. وہ ڈر گئی کہ میں نے رسول کی شان میں کہیں گستاخی تو نہیں کر دی. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے, پھر خود ان کا بیان ہے میں نے کوئی لم تجد بوابین, کوئی دربان آپ کے دروازے پر نہیں پایا. اس نے سوچا بھائی رسول اللہ ہے تو بڑے بڑے دربان آپ کے دروازے پر ہونا چاہیے, لیکن خود کہتی ہے کہ اس راوی حدیث کا بیان ہے کہ اس عورت نے کوئی دربان نہیں پایا. اللہ کے رسول کی خدمت میں جب حاضر ہوئی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے مجھے قبرستان میں نصیحت کی, میں آپ کو پہچان نہیں سکی, جانے انجانے میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی. اللہ کے رسول آپ نے صحیح کہا ہے کہ مجھے صبر کرنا چاہیے, صبر کا دامن پکڑنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, اے عورت تو جان لے صبر تو اسی کا نام ہے جو پہلی دفعہ صبر کیا جائے. جب مصیبت پہنچی تب کا تب آدمی صبر کر لے, بعد میں تو آٹومیٹکلی صبر آ ہی جاتا ہے. آپ کا کتنا ہی قریبی آدمی ہو, آپ کتنے ہی چاہتے ہو اگر وہ دنیا سے چلا جائے کچھ دن تو یاد آئیں گے, بہت یاد آئیں گے, لیکن آخر میں بہت دن بیت جانے کے بعد تھوڑی تو محبت کم ہوگی, تھوڑے بھولنے لگیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کا نام تک آپ کو یاد نہیں ہوگا. یہ دنیا کی حقیقت ہے, ورنہ کوئی جی ہی نہیں پائے گا دنیا میں. ما اصاب من مصیبت ما یصیب مسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی, آپ نے تھکان کی مثال دی, کوئی تھکان ہی کیوں نہ ہو, ولا ہم ولا حزن, کوئی غم لاحق ہو گیا,
چھوٹی یا بڑی مصیبت لاحق ہو گئی، حتی الشوکۃ التی یشاقها، حتیٰ کہ پیر میں چبھنے والا ایک کانٹا جس کی چبھن کو ایک مومن بندہ برداشت کرتا ہے، قد غفر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی چبھن کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو درگزر کر دیتا، مٹا دیتا۔ دیکھ رہے ایک کانٹا آپ کے پیر میں لگتا ہے، اس کی چبھن جو آپ محسوس کر رہے ہیں اور اس پر صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اس کا رحم و کرم آپ کے اوپر کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ ہے۔ ایک کانٹے کی چبھن کو برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے۔ جب کانٹے کی چبھن برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دے رہا ہے، اور میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی شخص جب بڑی بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، اگر وہ ان بڑی بڑی مصیبتوں میں صبر کا دامن پکڑے رکھے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ اس سے بھی بڑا اجر دے۔ پھر کہاں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم ان کے اوپر فتوے ٹھونکے کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا کے اندر تکلیفوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ منافق دنیا میں کبھی بے چین نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ سکھ اور چین کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک منافق کو، ایک فاسق و فاجر کو دنیا میں کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو اگر بیماری لاحق ہوتی ہے تو یہ غنیمت جانیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو گناہوں سے پاک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماریاں دے کر، پریشانیاں دے کر اپنے مومن بندے کو دنیاوی زندگی میں ہی آخرت کے سوالات اور جوابات سے ہی بری کرتا ہے، تاکہ وہاں کی زندگی میں ہی بندہ بری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تو مصیبتیں اور ان مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ دینی مجلسوں میں شرکت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، اپنے گناہ مٹانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دینی مجلسوں میں شرکت آج لوگوں کی اس قدر کم ہوتی جا رہی ہے کہ آٹے میں نمک کہہ لیں تو وہ بھی زیادہ آپ کو لگے گا۔ وہ کہتے ہیں کیا جائیں گے جلسوں میں، وہی تو کہیں گے روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وہی دین کی باتیں بتائیں گے۔ وہ باتیں تو آلریڈی معلوم ہیں۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے وہ لوگوں ایک ہی جملہ وہ ارشاد کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل، ایک کاش کہ ہم سن لیتے، او ناقل اور عقل سے کام کر لیے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ پتہ کیا چلا کہ سننا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ سننا ضروری، آدمی سنے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے تو سنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ذہن میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں کو سنتا ہے، ان چیزوں کو پڑھتا ہے، دوبارہ جب بھی وہ باتیں ذہن نشین ہوتی ہیں، ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے بھائی۔ جب بھی آدمی قرآن کی آیتیں سنتا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جی، تو دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بندوں کے۔ وہ کس طرح؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کن کو ڈھونڈتے ہیں؟ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ والے لوگ کہاں ہیں، کون سی جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انہیں کوئی ایک مجلس مل جاتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے، ایسی مجلس پاتے ہی فرشتہ باقی تمام فرشتوں کو وہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اللہ اکبر تا حد نگاہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک نگاہ جا رہی ہے فرشتے ہی فرشتے آسمان دنیا تک موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب سارے فرشتے آ جاتے ہیں تو واعظ و نصیحت سننے والے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے والے تمام لوگوں کو وہ سارے کے سارے فرشتے اپنے دائرے میں لے لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں، ایسے گھیر لیتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ
جب یہ فرشتے، جب ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، جب یہ اعمال لے کر اللہ کے پاس حاضری دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، او میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پروردگار تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اے میرے پروردگار تیرے بندے تو تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیری تکبیر تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ حل رعونی، اے فرشتے بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کہتا دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں اے میرے پروردگار اگر اے اللہ تجھ کو دیکھ لے تیرے بندے تو وہ اور زیادہ ذکر و اذکار کرنے لگیں گے، وہ اور زیادہ تیری بڑائی کرنے لگیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ سے تیری جنت چاہتے ہیں، تجھ سے تیری جنت کا وہ سوال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا جنت کو میرے بندوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، جنت بھی تیرے بندوں نے نہیں دیکھی ہے۔ کہا دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ کہا تب تو اور زیادہ جنت کے بارے میں وہ سوال کریں گے، جنت پانے کی جستجو اور اس کی تلاش میں اور زیادہ وہ لگ جائیں گے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، کس چیز سے دور بھاگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے عذاب سے وہ پناہ چاہتے ہیں، تیری جہنم سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ اللہ پھر کہتا ہے او میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے فوراً کہتے ہیں اے میرے پروردگار تیرے بندوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ اللہ کہتا جہنم دیکھ لیں تو بندوں کی حالت کیا ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تب تو اور زیادہ تجھ سے ڈریں گے، اور زیادہ جہنم سے خوف کھائیں گے، اور زیادہ جہنم سے دور بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے وہ تمام فرشتوں سن لو، تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کی میں نے بخشش کر دی ہے، تمام لوگوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، ان کی تمام کے تمام خطاؤں کو میں نے درگزر کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کا مقصد نہیں تھا اس مجلس میں شرکت کرنے کا، مقصد نہیں تھا، اس کی نیت نہیں تھی، وہ تو کہیں جا رہا تھا، بس دیکھا قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی تو بیٹھ گیا۔ آہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یشقاہم الجلیس، یہ ایسی مجلس ہے، اس مجلس میں کوئی بھی بدبخت نہیں، کوئی بد نصیب نہیں ہے، سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، جو نیت لے کے نہیں آیا تھا اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ اب دیکھیں دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کا اجر تو ملتا ہی ملتا ہے، گناہوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کے کئی اعمال ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اذا امن الامام فامنوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا امام آمین کہے فامنوا تو تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ قد غفر له ما تقدم من ذنبی، تم اس لیے آمین اپنے امام کے آمین کے ساتھ کہو کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹا عمل ہے، آمین کہہ رہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے، بڑی کمال کی بات۔ چھوٹا منہ میں آدمی کتنا بڑا جملہ ہے، آمین بول دیا، لیکن اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اور آخری بات میں بتاؤں، گناہ مٹانے کا سب سے آسان نسخہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج یہی چیز نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، اللہ کا ڈر ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی صحابہ نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول کچھ وصیت کیجیے، اللہ کے رسول کچھ ہمیں نصیحت کریں، اللہ کے رسول کچھ دین کی بات ہمیں بتائیں، ہر موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو صحابہ کو وصیت کی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ذات تھی صحابہ کی، سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والی جماعت تھی، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جن چیزوں کی طرف رغبت دلائی، جن چیزوں کی وصیت کی،
جن چیزوں کی طرف ہدایت کی وہ یہی اللہ کا ڈر تھا۔ جب بھی آپ سے مطالبہ ہوا کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے، کچھ دین کی بات بتائیے، ہر لمحے میں، ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ۔ اور یہاں ایک صحابی کو آپ کہہ رہے ہیں اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں میرے بھائی؟ یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ کا ڈر سینے میں ہے تب تو ہم نیکی کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر پائیں گے اور برائیوں سے اجتناب کرنے کا بھی جذبہ ہمارے اندر رہے گا۔ لیکن اگر اللہ کا یہ ڈر ختم ہو گیا، ہمارے سینوں سے اللہ کی خشیت نکل گئی، تو اللہ کی قسم نیکی کرنے کا جذبہ ہمارے سینوں میں نہیں ہوگا، برائیوں سے بچنے کی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اللہ کا ڈر تمہارے سینے کے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے بیچ ہیں تب تو بڑے نمازی، لوگوں کے بیچ ہیں تو بڑے اچھے انسان، لیکن جیسے ہی تنہائی میں گیا، کھڑکیاں بند ہوئی، رات کا اندھیرا چھا گیا، آدمی گناہوں میں ڈوب گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں گناہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہوں گے جن کی نیکیاں قیامت کے دن ایسے روشن ہوں گے، ایسی روشن چمکدار ستاروں کی مانند ہوں گی، لیکن ذرات کی شکل میں ان کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا، ان کی نیکیوں کو خاکستر کر دیا جائے گا، جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر روشن ہوں گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، تنہائی ہو یا مجمع عام ہو، ہر حال میں اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو آپ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ آئے گا، برائیوں سے بچنے کا بھی آپ کے پاس جذبہ آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت کے بعد واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کہ ہر برائی کے بعد نیکی کرو۔ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے، جب بھی غلطی سرزد ہو جائے، اس غلطی کے بعد فوراً کوئی ایسی نیکی کر لو جو نیکی اس گناہ کو مٹانے کے لیے اس کفارہ بن جائے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور جب لوگوں سے ملو تو اچھے اخلاق کے ساتھ ملو، خوش اسلوبی کے ساتھ ملو۔ 5 وقتہ نمازیں آج ہمارے مسلمان اس سے دور ہیں۔ 5 وقتہ نمازیں بھی ہماری خطاؤں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتہ نمازوں کی مثال دے کر کے آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور اس نہر کے اندر آدمی دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، خوب رگڑ کر نہاتا ہو، خوب اچھی طرح ململ کر نہاتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کہا اللہ کے رسول جو دن میں 5 مرتبہ نہائے گا اس کے جسم پر میل کچیل کیسے رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 5 وقتہ نمازوں کی مثال ہے۔ جو آدمی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو ٹائم ٹو ٹائم جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح درگزر کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ آج نمازیں کہاں گئی ہماری؟ اور کوئی پڑھتا بھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، چلیے ایک اور بات بتا کر کے میں بات ختم کروں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہی ہو گیا لگ بھگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جانتے ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے، سب سے پیارے صحابی جس نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا، پوچھا کرتے تھے اپنے صحابہ سے، پوچھا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہن الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، ایسے اعمال نہ بتا دوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے؟ یمحو اللہ بہن الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجات کو بھی بلند کر دے۔ ایسا عمل جس کو کر لینے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو جائے اور درجات میں بھی بلندی مل جائے۔ صحابہ تو بھائی نیکیوں کے متلاشی تھے، وہ تو تلاش کرتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جہاں سے ہم نیکی کما لیں، اور ہمارے پاس بے شمار راستے ہیں نیکی کمانے کے۔
لیکن ہم نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے، نیکیاں حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ بتائیں؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ناپسندیدگی کے باوجود بھی مکمل وضو کرنا۔ سردیوں کی سخت ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں فجر میں وضو کون کرے گا؟ عشاء میں وضو کون کرے گا؟ او لوگوں، عشاء کی نمازیں اور فجر کی نمازیں منافقین پر بھاری پڑا کرتی تھی۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہی سست ہوتے، بڑے ہی کاہل ہوتے، نماز میں بھی سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ آج چوراہوں پر بیٹھتے ہوئے، آج گلیوں اور کوچوں میں بیٹھے ہوئے موبائل چلاتے ہوئے نماز کے اوقات کو ضائع برباد کرتے ہیں۔ بھلا عشاء میں کون آئے گا نماز کی ادائیگی کے لیے؟ فجر میں کون آئے گا نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے؟ کون آئے گا جو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے فجر میں وضو کرے گا؟ سخت سردی کے ماحول میں یا سخت گرمی کے ماحول میں جب ناپسندیدگی ہو، آدمی پانی ٹچ کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مکمل وضو کرے، وضو کرنے میں کسی طرح کی کنجوسی نہ کرے، یہ ہے مکمل سنت کے طریقے پر وہ وضو کرے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کراہت دل میں ہونے کے باوجود بھی مکمل جو وضو کر لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، او لوگوں مسجدوں کا راستہ تم بھول چکے ہو، نماز کو چھوڑ بیٹھے ہو، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں زیادہ قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف چل کر کے آنا یہ بھی تمہارے گناہوں کو مٹانے کا اور تمہارے درجات کو بلند کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ نمازیں قائم کرو، بار بار مسجدوں میں زیادہ قدموں کے ساتھ چل کر کے آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر کرے اور تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور تیسرا عمل آپ نے بتایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہاں تو آدمی کسی طرح نماز پڑھ لیتا ہے تو بس پڑھ لیا ٹائم ملا تو، لیکن جب چھوٹ گئی یا کسی اور موقع پر کسی اور جگہ حاضر ہے تو بندے کی مجال نہیں کہ اس جگہ حاضری میں غیر حاضری لگائے اور رب کی مسجد میں حاضری دے دے، کبھی گوارہ نہیں کرتا۔ لیکن وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ ایک تو انتظار کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کے دل میں نماز کے تئیں اتنی محبت ہے کہ ابھی جمعہ پڑھ کے جائے گا، اس کو بس فکر لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو گیا تو میری اثر چلی گئی۔ جب بھی سوتا ہے الارم سیٹ کرتا ہے۔ اچھا الارم کیوں لگاتا بندہ؟ نماز کے تئیں محبت ہے اسی لیے نہ لگاتا ہے۔ فجر میں الارم سیٹ کر کے رکھتا ہے تاکہ وہ ٹائم پر وہ جاگ سکے، تاکہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی ٹائم ٹو ٹائم کر پائے۔ یہ ایک انتظار کا مطلب ہے۔ اور انتظار کا ایک مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز آدمی نے پڑھ لی، ابھی ظہر کی پڑھ لی، اب آدمی بیٹھ گیا چلو کھانا وانا بھی کھا لیے، اب ایک کام کرتے ہیں تھوڑا بہت ٹائم رہ گیا چلو ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں یا کچھ اور کر لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کا جذبہ جس کے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس عمل کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں کو درگزر کرا سکتے ہیں، اللہ سے معافی کرا سکتے ہیں اور اپنے درجات بھی بلند کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ان اعمال کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں، ان اعمال کو اپنے اوپر لاگو کریں، ان عملوں سے ہم اپنے ایمان کو سجائیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، گناہ بھی اللہ تعالی ہمارے درگزر کرے گا اور ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بھی عطا کرے گا۔ آئیے رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ بار الہ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ اے اللہ ان تمام اعمال کو اللہ ہمیں بخوبی انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، جن اعمال کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہ مٹ جائیں، ہمارے درجات میں بلندی ہوں۔ اے اللہ ایسے اعمال کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان پر خاتمہ ہوں تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد